السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین حضرات، آپ نے اس ویڈیو کو اوپن کیا تو آپ نے عنوان دیکھا ہوگا، دیوالی ہم منا سکتے ہیں یا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم نہیں مناتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے رکنا باز آنا بہت ضروری ہے۔ تو دیوالی یہ تہوار جو ہندوؤں کا تہوار ہے، اس کے بارے میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے سنا ہے، رام جب ونواس سے واپس لوٹے، ان کے لوٹنے کی خوشی میں ان لوگوں نے چراغاں کیا اور اس طرح سے دھوم دھام مچائی۔ اس کے بعد سے مسلسل اس دن کو یہ تہوار مناتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی دیوالی کے دنوں میں پٹاخے جلائے جاتے ہیں، روشنی کی جاتی ہے۔ پٹاخوں سے بہت زیادہ آب و ہوا کا نقصان بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ جانی مالی نقصان بھی ہوتا ہے جلنے کی وجہ سے، لیکن یہاں پر ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ ہمیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ہمیں ہر ایک مذہب کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ لیکن ہمارے لیے یہاں پر جو غور و فکر کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پر کثیر آبادی ہندوؤں کی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کفار کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ ہے، خلط ملط ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کچھ اعمال، ان کے کچھ چیزیں دیکھا دیکھی جانے انجانے میں مسلمان بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو دیوالی کی مناسبت سے بھی اگر ہم دیکھیں گے، بعض مسلمان اپنے ہندو دوستوں کو اس تہوار کی مبارکباد دیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بالمشافہ بھی، اور کچھ لوگ آگے بڑھ کر اس تہوار کو مناتے بھی اس طریقے سے کہ پٹاخے وغیرہ لاتے ہیں، جلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھا جو دیوتاؤں کے ساتھ تصویر بھی نکالتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اگر آپ کے اطراف ایسے لوگ نہیں ہیں تو اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر ہے، لیکن اگر ہے تو پھر یہ بہت زیادہ فکر کی بات ہے۔ تو یہ جو کام کرنا، دیوالی منانا یا پھر مبارکباد دینا، پٹاخے جلانا، یہ سارے کام جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابو داؤد شریف اور مسند احمد کی یہ روایت ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا انجام، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اور اس جیسے دیگر احادیث کی روشنی میں غیروں کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے۔ اسی لحاظ سے دیوالی منانا یا اس تہوار میں حصہ لینا یا کسی بھی طریقے سے اس کو منانا یہ ناجائز امر ہے اور یہ سخت گناہ اور حرام کام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے بعض لوگ مناتے تو نہیں ہیں لیکن اپنے بچوں کو، اولاد کو اس موقع پر پٹاخے وغیرہ لا کر دیتے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ پہلے تو من تشبہ بقوم فہو منہم جیسی جو حدیث ہے یہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں ہر لحاظ سے جانی اور مالی نقصان سے بچایا ہے، اور کسی بھی طرح جانی اور مالی اسراف سے، نقصان سے ہمیں بچنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس تہوار کے اندر اگر ہم پٹاخے بھی بجاتے ہیں تو اس کے اندر ایک تو مال کا بھی اسراف ہے اور جان کو بھی ہمارے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے جلنے کی وجہ سے۔ ہم دیکھیں گے بہت سارے واقعات اور حادثات ان دنوں کے اندر اخبارات میں آتے ہیں کہ کہیں پر آگ لگ گئی اس کی وجہ سے، کہیں پر کسی کو جانی نقصان ہوا، تو اگر ہم بچوں کو بھی لا کر دیتے تو ان کے بھی جلنے کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔ اور پھر اس لحاظ سے اولاً تو یہ کہ اس تہوار کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر ہم مشابہت اختیار کریں گے، اس حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے عبادات میں اور عادات میں کفار کی مشابہت اختیار کرنا، جو عادات صرف کفار کے ساتھ خاص ہے، یہ سراسر حرام ہے اور ممنوع کام ہے۔ ہم دیکھیں گے دیوالی جیسا تہوار، اس کا تعلق مسلمانوں سے بالکل بھی نہیں ہے، یہ کفار کا اور غیروں کا تہوار ہے،
وہ منع ہے، وہ اپنا کام جانے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے آس پڑوس میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم اس کو سمجھائیں اور اس کو جو ہے صحیح اسلام کے اوپر چلنے کی تلقین کرے، اور مشابہت سے، غیروں کی جو مشابہت ہے اس سے بچنے کی تعلیم اس کو دے۔ تو اللہ رب العزت ہم تماموں کو تا دمی حیات اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔